کو بلانے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ دیوار کے اندر ہی کی تعویذ رکھے، جی جی، بندہ تھا تو وہ جادو کر رہا تھا، چلا کاٹ رہا تھا، چلا کاٹنے کے دن جب اس کا 39واں دن تھا، 39ویں دن کے اندر اس کو ایسا ہوا کہ 4 بندے سامنے سے آ رہے ہیں اور 4 بندوں کو دیکھ رہا ہے سامنے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، نہیں، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ 4 بندے آ رہے ہیں سامنے سے اور انہوں نے کندھے کے اوپر ایک مردے کو اٹھایا۔ لوگ تو کالے جادو کو اور سفلی کو بس یہیں تک جانتے ہیں، اس کے آگے بہت سارا کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بس لوگ ڈھائیا، کالا جادو، سفلی، بس ادھر تک۔ لیکن یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس جادو کی، جس علم کی بات کر رہا ہوں، یہ علم سب سے سپیریئر ہے، اور اس علم کو کرنے والا بندہ اس جادو، ٹھیک ہے، اس جادو کو کرنے والا جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنی روح کو شفٹ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، مطلب اس کے پاس یہ ایکسس ہے کہ اپنے بدن سے اپنی روح کو نکال جی سکتا ہے۔ جی بالکل بالکل، اور وہ اس طرح کا سخت قسم کا علم ہے کہ چلہ جو ہے وہ صرف سمندر کے کنارے پہ یہ لوگ نہیں کرتے، اچھا یہ غاروں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پہاڑوں پر بھی ہو سکتا ہے، یہ جنگلوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت تعداد میں نے آپ کو بتائی سمندر کے کنارے، کیونکہ وہ ہر جگہ اویلیبل ہو جاتا ہے۔ اچھا کئی ایسی جگہیں جہاں پہ جنگل اویلیبل نہیں، کئی ایسی جگہیں جہاں پہاڑ اویلیبل نہیں، لیکن سمندر کا کنارہ عموماً آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی لوگ تو کالے جادو کو اور سفلی کو بس یہیں تک جانتے ہیں، اس کے آگے بہت سارا کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بس لوگ ڈھائیا، کالا جادو، سفلی، بس ادھر تک۔ لیکن یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس جادو کی، جس علم کی بات کر رہا ہوں، یہ علم سب سے سپیریئر ہے، اچھا اور اس علم کو کرنے والا بندہ، اس جادو کو سیکھنے اور کرنے والا بندہ، اس کے پاس یہ اتھارٹی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی روح کو کسی دوسرے میں ڈھالا کر سکتا ہے۔ اچھا بس صاحب یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی جادوگر کسی انسان کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی ڈیمانڈ دیکھی، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، جی، وہ پانی کیوں مانگتے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں بہت سارے جادوگر، 100 میں سے 80 یا 90% جادوگر سمندر کے کنارے بیٹھ کے جادو اپنا چلانا، سمندر کے کنارے؟ جی، سمندر کے کنارے پر اس لیے کاٹتے ہیں چلا کیونکہ وہاں پر سمندر کے سطح کے اوپر، سمندر کے کنارے کے اوپر بد ارواحیں، بد روحیں، ایول اسپرٹس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اتنی کوانٹٹی ہے کہ اس کو انسان گر نہیں سکتا۔ یہ جو سمندر کا پانی ہے، سمندر کے پانی کے اوپر اختیار ہے پلیز، سمندر کے پانی کے اوپر ایول اسپرٹس جو ہائی رینک اسپرٹس ہیں وہ اپنا بسیرا کیے، اور یہ پانی جو ہے یہ ان کو تقویت دیتا ہے، ان کو زور، ان کو قوت دیتا ہے، ان کو فریش کرتا ہے۔ جب بھی یہ کسی کے سامنے، کسی کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو جو روحانی مالج ہوتا ہے یا جو روحانی علاج کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے، اپنے علم سے ان کو تکلیف اور اذیت دیتا ہے۔ تکلیف اور اذیت دینے سے ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے وقتی طور سے، اس کو فریش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو بحال کرنے کے لیے ان کو پانی کی ضرورت ہے، اس لیے پانی مانگتے ہیں۔ جب ان کو پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے، کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، جب ان کو گھنٹہ لگا کے انہوں نے زیر کیا ہوتا ہے، جب ان کو 1 گلاس پانی، 2 گلاس پانی پلا دیتے ہیں، وہ پھر دوبارہ سے سیدھی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بالکل فریش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پانی مانگتی ہیں اور اس کو ان کو پانی نہیں دینا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ پانی کی سطح پر جا کر، وہاں پر جا کر وہ اپنا چلا جو بھی کرتے ہیں، تو ان کو یہ کیسے اپنے کنٹرول میں لے کر آتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں ایسا کہ وہ اپنے کنٹرول میں لے کر آتے ہیں، اور کیا یہ ان کے ساتھ لائف ٹائم کے ان کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کو بار بار اپنا عمل دہرانا پڑتا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ کلیئر کر دوں کہ چلہ جو ہے وہ صرف سمندر کے کنارے پہ یہ لوگ نہیں کرتے، یہ غاروں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پہاڑوں پر بھی ہو سکتا ہے، یہ جنگلوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت تعداد میں نے آپ کو بتائی سمندر کے کنارے، کیونکہ وہ ہر جگہ اویلیبل ہو جاتا ہے۔ کئی ایسی جگہیں جہاں پہ جنگل اویلیبل نہیں، کئی ایسی جگہیں جہاں پہاڑ اویلیبل نہیں، لیکن سمندر کا کنارہ عموماً آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی
کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی چلے کاٹتے ہیں، خالی کمرے کے اندر، اندھیرے کمرے کے اندر کرتے ہیں، جس میں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ تو اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، خاص سلسلہ ہے۔ اب جادوگر جو ہے اس کے اندر جب کسی چیز کو بلاتے ہیں یا کسی جن کو حاضر کرتے ہیں یا کسی ایول اسپرٹ کو یا کسی بدروح کو حاضر کرتے ہیں تو اس کے لیے مخصوص پڑھائیاں ہیں، مخصوص عمل ہے، کچھ عبارتیں ہوتی ہیں جن کو وہ ورد کرتے ہیں، وہ دہراتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور مخصوص کوانٹٹی میں، مخصوص ٹائم میں، مخصوص جگہ پہ، دنیا کی کسی بھی جگہ وہ چلے جائیں، ان کو جو ٹائم انہوں نے ٹھہرایا ہے اس جگہ پر آنا ہے، اس ٹائم پر، سیم ایز اٹ از، وہی ٹائم وہی جگہ، وہی ٹائم وہی جگہ وہی کپڑے، یہاں تک کہ وہ نیچے بچھا کے کپڑا جس کے اوپر بیٹھنا وہ کپڑا بھی وہی ایڈریس چاہیے۔ اچھا، کئی چلا کرنے والے 9 دن میں چلا کرتے ہیں، کئی کا 3 دن کے اندر ہو جاتا ہے، کئی کا 7 دن کے اندر ہو جاتا ہے، کئی کا 13 دن کے اندر ہو جاتا ہے، کئی کا 21 دن کے اندر ہوتا ہے، کئیوں کا چلا جو ہے وہ 1 دن میں بھی ہو جاتا ہے، ایسے بھی چھوٹے چلے ہیں، ویسے بھی چھوٹے عمل ہیں، کئیوں کا 40 دن بھی ہو جاتا ہے، کئیوں کا تعداد اور کوانٹٹی پہ 1.25 لاکھ کی تعداد پورا کرتے ہیں تو پھر چلا پورا ہوتا ہے۔ جب پورا ہو جاتا ہے ہر کسی کے اپنے اپنے دن کے حساب سے، تو پھر جس کے لیے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، جس بھی اینٹی کو وہ بلا رہے ہوتے ہیں وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ جب وہ حاضر ہوتی ہے تو ایک دم سے حاضر ہو جاتی ہے، بھی بڑا مشکل کام ہے، بڑے سارے لوگ اس کو بھی کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، تو میں اپنے سننے والوں کو بھی بتاتا جاؤں، کئی لوگوں کو یہ سن کے بڑا شوق آ جاتا ہے کہ ہاں جی اب بھی کر لیتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، کئی لوگ پیسوں کے لیے کر لیتے ہیں، کئی لوگ کسی، تو میں آپ کو کچھ اور بھی حقیقت بتاتا ہوں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں، ایک ایسے ہی بندہ تھا تو وہ جادو کر رہا تھا، چلا کاٹ رہا تھا، چلا کاٹنے کے دن جب اس کا 39واں دن تھا، 39ویں دن کے اندر اس کو ایسا ہوا کہ 4 بندے سامنے سے آ رہے ہیں اور 4 بندوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ کھلی آنکھوں سے نظر آتا تھا، ایسا نہیں ہوتا آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، نہیں، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ 4 بندے آ رہے ہیں سامنے سے اور انہوں نے کندھے کے اوپر ایک مردے کو اٹھایا اور وہ زور زور سے روتے ہوئے آ رہے ہیں، بندہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، بندہ دیکھ رہا ہے سب کچھ سامنے، 4 بندے آ رہے ہیں، 4 بندے آ رہے ہیں، اور چاروں نے آ کے کیا کیا، وہ جو مردہ انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اس کے پاس لا کے رکھا، جب اس کے پاس لا کے دیا اب وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، جب دیکھنا شروع ہوا اس کا دھیان جو تھا وہ اس مردے سے ہٹا، جب وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو دیکھتے دیکھتے وہ مردہ اٹھ کے بیٹھا، جب وہ مردہ اٹھ کے بیٹھا اب وہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جیسے اس کے سامنے یہ ساری چیزیں سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ چھل ہوتا ہے، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے، دیکھ رہے ہیں، تو وہ مردہ اٹھتا ہے اور مردہ اٹھ کے اس کو کہتا ہے کہ میں تو مر گیا ہوں، اب اگلی باری دیکھیے۔ جب وہ بندہ اس کا یقین نہیں کرتا، تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، بند ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اور سلسلہ کچھ شروع ہو جاتا ہے، پھر ہو سکتا ہے اس کو یہ فیل ہو کہ سلام آ گیا، اس کے گھر والے اس کو بول رہے ہیں اٹھ جاؤ جلدی سے اٹھ جائے، یہاں سے نکل پا، اٹھ جاتے نکل پا، ایسا بھی ہوتا ہے، سیلاب آ گیا، باقاعدہ اس کو پانی نظر آتا ہے، باقاعدہ اس کو سمندر کا پانی نظر آتا ہے، اس کے گھر کے لوگ اس کو نظر آتے ہیں، شور مچا ہوا ہے، گلی کے اندر شور مچا ہوا ہے، علاقے میں شور مچا ہوا ہے، بھاگو 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 نکلو یہاں سے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ اٹھ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر وہ بیٹھا رہتا ہے تو پھر وہ اس کی منزل آ جاتی ہے جس کے لیے وہ بیٹھا، مطلب یہ اس کے فوکس کو توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، جی ایسے ہی، اس کا امتحان ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن وہ ڈر اتنا پیدا کر دیتے ہیں نا، اتنا ڈر پیدا، اچھا وہ جو بندہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، پھر جب جس کے لیے وہ جس کو بلانے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی ہیبتناک شکلوں میں آتے ہیں، اتنی ڈراؤنی شکلوں میں آتے ہیں کہ عام بندہ ان کو برداشت نہیں کرتا، دل پھٹ جاتا ہے، کئیوں کی ادھر آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اتنی خوفناک، جی جی، اور جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے، وہ جب اس کو قابو میں کر لیتا ہے وہ پھر سے 3 وعدے کرتا ہے، 3 وعدے لیتا ہے، پہلا وعدہ یہ ہوتا ہے
جب میں بلاؤں تو میں آنا ہوگا. اس کے افزانہ وہ کوئی شرط رکھتا ہے, وہ شرط رکھتا ہے, جو بھی شرط ہے وہ پھر ماننی ہوتی ہے اس بندے کو جس نے اس کو بلایا ہوتا ہے. پھر اسی طرح دو اور وعدے ہوتے ہیں, دو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ سننے والے بڑے تیز ہیں, تو یہ سن کے پھر بڑے سارے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اس لیے میں نے وہ کوئی عبارتیں بھی نہیں بتائی. ساری چیزیں تو مجھے معلوم ہے, علم ہے کیا کچھ ہوتا ہے, کیسے کچھ ہے, میری خدمت ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دماغ کا ڈاکٹر ہے تو اس کو دماغ کی حرکت کا پتہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہماری ایک فیلڈ ہے تو ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا پڑھتا ہے اور کس طرح سے کیا کچھ حاضر ہو جاتا ہے. تو اس لیے بتایا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پھر تجربے کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. سو لہٰذا یہ ہے کہ وہ جب کولو قرار ہو جائے تو پھر وہ ان کے تابع ہو جاتا ہے. تابع ہونے کے بعد پھر جب بھی اس کو بلانا تھا وہی اپنا عبارت, وہی اپنا وہ جادو جس کو انہوں نے بڑی ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں پڑھا ہوتا ہے, اس کو جب بھی وہ بلانا ہوتا ہے وہی پڑھتے ہیں وہ, اور وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, حاضر ہو جاتا ہے. جب وہ اس کو بولتے ہیں یہ کام کر جا کے وہ کام کر دیتا ہے. افزانہ اس کے کچھ بھی اس کو دے دیتے ہیں, جو لوگوں سے وہ پیسے مانگتے ہیں کہ 50,000 دے دو, 1 لاکھ دے دو. بزرگوں نے کچھ کھانا نہیں ہوتا, بزرگوں نے کچھ کھانا نہیں ہوتا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایسا کر دو, فلاں جگہ پہ ایسا کر دو, تو وہ پھر کرنا پڑتا ہے. جب اگر نہیں کریں تو وہ جو قابض ہوتے ہیں وہ قابض ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. اگر وہ ان کی بات نہیں سنیں گے, یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے کام, اگر وہ ان کی بات نہیں سنیں گے تو وہ انہیں کو مار دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, قابو کرنے کے باوجود ان کو مار دیتے ہیں. دیکھیں قید کسی کو پسند نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نا, اس کو آپ چھوٹے پنجرے میں رکھتے ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کبھی میرے کو موقع ملے تو میں اڑ جاؤں. تو میں اور آپ انسان ہیں, ہمیں بھی قید پسند نہیں ہے, تو وہ تو ہم سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے, وہ ہمارے انسان کے قابو میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو بھی قید پسند نہیں ہوتی. وہ بھی موقع ڈھونڈتے ہیں, کب ٹائم ملے, کب موقع ملے کہ بچی میں پاس. مطلب جو فلموں میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ وہ کانچ کی بوتل کے اندر جن کو بند کر دیا نہیں, یہ فلموں کی حد تک ہی ہوتا ہے, ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا مثلا میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اکثر بہنوں کے ساتھ یا مرد حضرات کے ساتھ, لیکن بہنوں کا زیادہ دیکھیں اپنی خدمت کے اندر کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ان کے بال کٹے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کوئی کپڑے کا کوئی حصہ کٹا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کون کرتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ وہی ہوتے ہیں, یہ وہی موکل ہوتے ہیں جن کو جادوگر بھیجتے ہیں, جن کو قابو کیا ہوتا ہے. مطلب یہ بال کاٹنے والی یہ سب, ہاں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جو میں آپ کو بولوں, میں آپ کو بتاؤں, میں ایک فیملی کے اندر گیا, اس فیملی کے اندر جب میں نے دعا کی اس عورت کے اوپر, عورت میں دعا کرنے کے بعد بدرو حاضر ہوئی, موکل حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد موکل کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے ان کی دیوار کے اندر ان کی تعویذ رکھی. جی ان کی دیوار پلستر ہوئی تھی, جیسے یہ دیوار آپ دیکھ رہے تھے, جیسے رکھو آپ نے دیواروں پہ چونا پھرا, بالکل کیسے کرتے. ایک انسانی عقل نہیں آپ کو یہ سمجھ سکتی کہ کیسے چلے گئے. اچھا جب ان کی تھوڑی سی دیوار پھر توڑی, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اٹھ لے کے چل کدھر رکھا کرے. وہ لے کے جب اس نے بتایا مخصوص جگہ دیوار کا حصہ کہاں پر رکھا, توڑی وہ دیوار کا حصہ توڑا. جب توڑا تو وہاں سے بیچ میں سے کاغذ کے پیپر کے ٹکڑے ملے اور ان کے اوپر جادو لکھا ہوا تھا, جادو کی باتیں لکھی ہوئی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو پیپر کٹنا, کپڑے کٹنا تو کوئی مشکل بات نہیں, بال کٹنا تو کوئی مشکل بات نہیں. مطلب بغیر کسی چیز کو توڑے دیوار کے اندر کچھ بھی رکھ. بالکل ایسے ہی ایسے. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو, آج کے ٹاپکس آپ کو پسند آئے ہوں گے. اگر آپ اسی طرح مزید اور اس بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا وید کی باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے اندر آپ بہت ساری جانکاری کو ریسیو کرنے والے ہوں. خدا آپ کے ساتھ ہو.